اویس شاہی، ستوہ دبئی۔ پاکستان کے کافی صحافی ملا عمر کو ولی اللہ کہہ رہے ہیں، جس میں منور نامور اسکالر اوریا مقبول جان ہے تو ملا عمر دجال، لیکن پاکستان میں کافی اینکر اسے ولی کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ اس پہ روشنی ڈالیے۔ ملا عمر کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ولی اللہ ہوتا کون ہے۔ جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ولی اللہ کیسے بنتا ہے تو پھر ہم اس کسوٹی کے بلبوتے پر ہم پرکھ سکیں گے کہ بھئی فلاں آدمی کو ولی اللہ کہا جا رہا ہے، کیا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ولی اللہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اچھا، قرآن مجید سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی ولایت کیا ہے اور اللہ کس کو ولی بناتا ہے، کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ولی بنائے گا مومنوں میں سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ جملہ دیکھ لیں آپ، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کو دوست بنائے گا جو مومن بن گئے ہیں۔ تو اب ولی کس کو بنانا ہے، اس کا انتخاب اللہ کون سے گروپ سے کرے گا؟ جو آلریڈی مومن بن چکے ہیں۔ مومن نہیں بنا ہے تو آپ تصور ہی نہ کریں کہ اس کو اللہ ولی بنائے گا۔ رول اٹ آؤٹ۔ کیا کہا میں نے؟ رول ایون دا پاسبلٹی آؤٹ that Allah will ever confer his sainthood upon those who are not even مومن۔ اللہ ولی الذین آمنوا، تو اللہ مومنوں میں سے اپنا دوست چنے گا۔ جو مومن ہوں گے ان کے اندر پھر یہ لائکلی ہوڈ ہے کہ ہم ان میں سے کسی کو اللہ ولی بنا لے۔ صحیح ہے نا؟ اب جیسے جن لوگوں کو امریکہ جانے کے لیے ویزا چاہیے ہوتا ہے، جن کے پاس ویزا لگا ہوا ہے ان میں سے آپ کسی کا بھی ٹکٹ لے دیں تو وہ جا سکتا ہے، ان میں سے چناؤ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کو ویزا ملا نہیں ہے یا نہ مل نہیں سکتا، ان میں سے تو تصور ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ وہ امریکہ چلا جائے گا۔ تو ولی بننے سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ ولی بننے سے پہلے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ مومن بننا۔ اور مومن کیسے بنتا ہے؟ قرآن مجید نے کہا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ عربیوں نے کہا کہ جی ہم مومن ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو کہا گیا قل لم تؤمنوا، یا رسول اللہ ان کو کہہ دو لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا، بلکہ یہ کہو اسلمنا، ہم مسلمان ہوئے، ولیکن قولوا، یہ کہو اسلمنا، ہم مسلمان ہوئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تو ابھی تو تمہارے قلب میں کلمہ اترا ہی نہیں ہے تو تم مومن کیسے ہو گئے؟ اچھا، تو اب یہاں پر ہماری سمجھ میں آیا کہ ولی منتخب ہوگا مومنوں میں سے۔ ولی کا انتخاب مومنوں میں سے ہوگا، اور مومن بننے کے لیے قلب کا بیدار ہونا ضروری ہے، اور قلب کا بیدار ہونا اس کے لیے شرط ہے مرشد کامل۔ اب یہ سیڑھی بنا رہے ہیں ہم، کیا بن گئی ہے یہ؟ ہاں، ولی اللہ پہلے بن مومن۔ مومن بننے کے لیے قلب میں نور اور بیداری قلب، اور بیداری قلب کے لیے مرشد کامل۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، مرشد کامل۔ اچھا، یہ تو بعد کی بات ہے نا، ولی کیسے بنے گا۔ ابھی تو یہ دیکھیں کہ ولی بننے سے پہلے پری ریکوزٹس کیا 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 ہیں، کہاں سے بنا جائے، کس کو بنایا جائے گا۔ کل ایسے ہی آدمی جو ہے آدھا تیتر آدھا پٹیر کہہ دے جی کہ میں کلندر ہوں، آپ مان لیں گے؟ کوئی ایسے ہی شتر مرغ کہہ دے کہ میں ولی اللہ ہوں، آپ کے پاس کسوٹی نہیں ہے تو آپ کہیں جی ہچے ہو سکتا ہے۔
یہی تو ہو رہا ہے. کوئی کالا امامہ باندھ رہا ہے, کوئی سفید امامہ باندھ رہا ہے, کوئی ہرا امامہ باندھ رہا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ بھئی مہندی لگاؤ, داڑھی کو سنت ہے. اب اس کے بعد داڑھی کا رنگ بھی چینج. کوئی ابھی کدھر گئی سنت؟ ابھی مہندی لگانے والی سنت کو موقوف کر دیا. یار خدا کا خوف کرو بھائی. پہلے تو خوب سنتوں کو پرچار ہوا, سب نے اورنج کلر کی دعوت اسلامی میں ساری داڑیاں, جن کی کالی نہیں ہے کم بختوں کی اور سفید ہو گئی, انہوں نے اورنج کر لیا, اورنج داڑھی, اور اب اچانک سفید کر رہے ہیں. تم نے تو کہا تھا کہ مہندی لگانا سنت ہے, اب یہ سنت موقوف ہو رہی ہے. کیا یار بیوقوف بنا رکھا ہے دنیا کو. اور ملا عمر ولی ہے یا نہیں ہے یہ تو چھوڑو, جو ولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بریلویوں میں, سنیوں میں, جن پر تمہارا دھیان نہیں جا رہا, ہو سکتا ہے یہ بھی دجال سے کم نہ ہو. تم تو صرف ان کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے سن کے تم سوچتے ہو یہ اچھے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے یہ نعرہ صرف زبان تک ہو سکتا ہے کہ ان کی گستاخیوں کی وجہ سے محمد رسول اللہ نے ان کو اپنی امت سے خارج کر دیا ہو. کیونکہ ایک جگہ حدیث شریف میں آیا, من عادا لیا ولیا, کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. تو جن لوگوں نے سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کی گستاخیاں کی, مخالفت کی, ان کے خلاف اللہ اعلان جنگ نہیں کرے گا. تو اس لیے بجائے اس کے کہ میں براہ راست کہوں کہ ملا عمر کون ہے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ملا عمر کو چھوڑو, مولانا الیاس قادری ولی ہے یا نہیں ولی ہے, طاہر القادری ولی یا صوفی اسکالر ہے یا نہیں ہے, قرآن سے سیکھ لو. جب ان تیتر اور بٹیروں کو پہچان لوگے تو پھر ملا عمر کو تو بڑی آسانی سے پہچانو, کیونکہ یہ بھی تیتر بٹیر بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ بھی بڑے بڑے ناہنجار امت مسلمہ کو زہر آلود تعلیم دینے والے, برباد کرنے والے یہ ہیں لوگ. وہ ملا عمر بیچارہ شریف آدمی, وہ تو افغانستان کے پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے, وہ تو آیا ہی نہیں تمہیں گمراہ کرنے کو. ہمارے قوم کو تو گمراہ ہمارے پیروں نے کر دیا ہے, وہ کہاں آیا ہے. یاد رکھیں, ولایت کا سوچنا بھی مت جب تک مومن نہ بن جاؤ. کیوں نہیں سوچنا؟ کیونکہ اللہ مومنوں کے اندر سے ولی بنائے گا, مومنوں میں سے. تو پہلا تو کام یہ ہے کہ آپ مومن بن جائیں. یہ جو تعلیمات تصوف ہے, یہ جو سرکار گوھر شاہی کی تعلیم ہے, یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ لوگوں کو مومن بنا رہی ہے. تو درپردہ ہو کیا رہا ہے کہ تم کو راستہ ولایت پر چلایا جا رہا ہے. آ جاؤ مومن بنتے جاؤ, مومن بنتے جاؤ, مومن بنتے جاؤ, اور ایک پیور ہرڈ بن جائے, بے شمار مومن بن جائیں. اس میں اللہ پھر جس کو چاہے ولایت کے لیے چن لے. تو قرآن مجید کا جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں پہلے یہ ہے کہ اللہ مومنوں میں سے ولی بناتا ہے, اور مومن کی تشریح قرآن میں آ گئی ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھنا مومن نہیں ہے, دل میں کلمہ اترے یہ ہے مومن. اس کے لیے مرشد کامل جو تیرے قلب کو اللہ کے ذکر سے آباد کرے. اچھا اب آپ دیکھیں, یہ جو بڑے بڑے شیخ طریقت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اورنج بیئرڈڈ ایڈیٹس, یہ لوگ اس تعلیم کے خلاف بات کرتے ہیں جس تعلیم سے بندہ مومن بنتا ہے. جب یہ اس تعلیم کے خلاف فتوے دے رہے ہیں جس سے تو مومن بنے گا, تو کیا یہ خود مومن ہوں گے؟ یہ نکھٹو جو محمد رسول اللہ کا دین بیچ بیچ کے کھا رہے ہیں, یہ تو مداری بنے ہوئے ہیں. کبھی ہرے رنگ کی پگڑی, کبھی پنک پگڑی, کبھی کالے رنگ کی پگڑی, دین کا کھلواڑ بنا دیا ہے. دل کے اندر اس میں ذات کا اترنا, دل کا بیدار ہونا, یہ ایمان ہے.
یہ ایمان کی تشریح قرآن نے بتائی ہے، میری رائے نہیں ہے یہ۔ قرآن کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو اعلی من نور ربہ، کہ جس نے شرح صدر کر لی اس میں ذات اللہ سے، اس کو اللہ کا نور ملے گا۔ شرح صدر کا ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں مسواک رگڑتے رہو رگڑتے رہو، امامے باندھو، مہندی لگاؤ داڑھیوں میں، اور شرح صدر کہاں گئی؟ تم نے تو امت کا وقت برباد کیا ہوا ہے کدو کاٹنے میں۔ کبھی کہتے ہو کہ بھائی مٹی کے برتن میں پانی پیو زیادہ ثواب ہوگا، ارے یار ثواب کے چکر میں پڑے ہوئے، اپنے اندر کے برتن کو تو دھو لو پہلے۔ کبھی امیر اہل سنت کا دعویٰ کر رہے ہو، کبھی شیخ طریقت بنے ہوئے ہو، اور تم کو شرح صدر کا پتہ ہی نہیں ہے، امت کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے تم نے، مذاق بنا دیا ہے امت کا۔ کہیں مدنی منع بن گئے ہیں، کہیں مدنی کدو ہے، کہیں مدنی یہ ہے، کہیں مدنی وہ ہے، مدینے کے نام کا مذاق اڑا دیا ہے۔ پھر حضور کے نالین مبارک کا نقش لیا، اور اس نقش میں نالین مبارک کا نقش لیا۔ کس کے نالین کا نقش ہے؟ حضور کے نالین کا نقش ہے۔ کس کے لیے مقدس ہے وہ؟ میرے لیے، آپ کے لیے۔ کیا حضور کا نالین حضور کے لیے مقدس ہے؟ حضور کے نالین میں حضور کا نام لکھ دیا، اس سے بڑھ کر کیا گستاخی ہوگی؟ حضور کے نالین کا نقش لے کے اس میں حضور کا نام تحریر کر دیا، یہاں لگا ہوا ہے ماتھے پر، صرف نالین کا نقش لگاؤ، حضور کے نالین کے نقش میں حضور کا نام کیوں لکھ رہے ہو؟ گستاخی ہے یہ، گستاخی ہے یہ۔ بھائی حضور کا نالین میرے اور آپ کے لیے مقدس ہے نا، حضور کے لیے معاذ اللہ مقدس ہے؟ حضور کے تو پاؤں میں ہے نا جوتا، حضور کا جوتا میرے اور آپ کے سر کا تاج ہے، لیکن حضور کے لیے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کہاں حضور کا نام اور کہاں حضور کے نالین کا نقش؟ حضور کا نام نامی اس میں گرامی اس نقش کے اوپر رکھ دیا۔ یہ توہین رسالت نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ یہی ہمارے طاہر القادری صاحب ہیں، جب دیکھا کہ ماننے والے بھاگ رہے ہیں، طریقت کی تعلیم ادھر ادھر سے ملنا شروع ہو گئی ہے، تو ڈرامے بازی کر کے کہا کہ پوری مناج القرآن غوث پاک کی مرید ہے۔ اور غوث پاک نے کیا کہا؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید ذاکر قلبی ہوگا، میرا مرید ذاکر ہوگا، ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے، ورنہ زبان سے تو طوطا بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے، کیا طوطا غوث پاک کا مرید بن جائے گا؟ یہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو، اور غوث پاک کا مرید سب کو بنا دیا انہوں نے۔ پھر چاند سورج حجر اسود کا پرچار ہوا، امام مہدی کی نشانیوں کا پرچار شروع ہوا، تو پھر ان کو خواب آ گیا امام مہدی کا۔ اتنے بڑے بڑے دجالی انسان آپ کی امت پر وار کر رہے ہیں، آپ تو ملا عمر کا انتظار کرتے رہیں گے، یہ دجال تو پہلے ہی تم کو گمراہ کر چکے ہیں، ان سے بڑا دجال کب آئے گا؟ ان سے بڑا دجال کب آئے گا؟ جو عشق مصطفیٰ کے بینر کے نیچے توہین مصطفیٰ کراتے رہے، جو سنتوں کے پرچار کے نیچے تمہیں گستاخ رسول بناتے رہے، ان سے بڑا دجال کون ہوگا؟ یہ دجال ہے، یہ ان آفیشل دجال۔ کیا یہ اترتے ہیں اس بات پر پورا؟ اللہ ولی بنائے گا مومنوں میں سے، تو ولی بننے کے لیے سب سے پہلے مومن بننا ضروری ہے، اور مومن بننے کے لیے قلب میں اسم ذات اللہ اور کلمے کا ورد ضروری ہے۔ غمد عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ اے علی اپنی آنکھیں بند کر اور اپنے قلب میں سن لا الہ کی آواز۔ یہ کوئی مرشد کامل ڈھونڈے؟ مولا علی کے دل نے خود بخود اللہ اللہ کیا تھا؟ کس نے کرایا؟ تو بھی ڈھونڈنا کوئی نائب رسول جو تیرے دل کو بھی کلمہ پڑھائے، جس طرح رسول اللہ نے مولا علی کے دل کو کلمہ پڑھایا تھا۔ تو بھی ڈھونڈ کوئی نائب رسول جو تیرے دل کو بھی کلمہ پڑھائے۔ کوئی پڑھائے گا تب پڑھے گا قلب، ورنہ مردہ ہی رہ جائے گا۔ گر تو سنگے خارا یا مرمر شوی،
چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی. گر تو سنگ خارا یا مرمر شوی، اگر تو پتھروں جیسا سخت ہو گیا ہے، چوں بصاحب دل رسی، صاحب دل تک رسائی حاصل کر لے، گوہر شوی، تیرے پتھر کو وہ تراش کے موتی بنا دے گا. اب یہاں ہو گیا کہ مومن بننا جو ہے پہلے ضروری ہے، اس کے بعد چھانٹی ہوگی. اچھا بھائی، اب مومن بن گئے، اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ دکھے گا. پھر مومن بننے کے بعد جب اس نے تجھے ولی بنانا ہوا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. ٹھیک ہے، کیا کرے گا؟ تجھے خارج کرے گا. خارج کہاں سے ہوگا؟ یہ تو ہے، ہڈیاں، گوشت، خون، یہ سب ظلمات ہے. اس کے اندر تیرے لطائف، تیرے جثے اس جسم سے نکالے گا. ان لطائف کو، جثوں کو تیرے اس وجود سے، ظلمات سے نکالے گا. الی النور، عالم ملکوت کی طرف لے جائے گا، جبروت کی طرف لے جائے گا، احدیت و وحدت کی طرف لے جائے گا، لاہوت کی طرف لے جائے گا. یہ تیری اندر کی چیزیں اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گی، نور سے وابستہ ہو جائیں گی. اور جب یہ اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر نور سے وابستہ ہو جائیں گی تو پھر تو ولی کہلائے گا. یہاں سے نکالے گا، یخرجہم من الظلمات، اس وجود سے جو ظلمت سے بھرا ہے ان نکالے گا. مومن کا قلب منور ہو کے ظلمت میں ہی رہے گا. اگر ولی بنے گا تب اندر کی چیزوں کو ظلمات سے نکالے گا، نکال کے عالموں کو بھیجے گا. ہاں بھائی، تو کدھر سے آئی تھی؟ عالم ملکوت، چل ادھر، تو بھی ادھر جا. تو کدھر سے آیا؟ وحدت سے، چل تو بھی ادھر جا. تو عادیت، تو بھی ادھر جا. یہ ولایت ہے نا. پھر جب تجھے نکال دیا، اب تو قبر میں رہے یا گھر میں رہے، ہر وقت تو زندہ ہے. اب جو تیرے اندر کی چیزیں نکل گئیں، وہ ملکوت میں کوئی پہنچ گئی، کوئی بیت المعمور میں پہنچ گئی، تو بس تو ہر جگہ موجود ہے. تو حاضر و ناظر ہے، تو حاضر و ناظر ہے، تو ہر جگہ موجود ہے. حاضر و ناظر ہونے کے لیے محمد رسول اللہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک کامل ولی ہو جا، پھر بھی حاضر و ناظر ہو جائے گا. یخرجہم من الظلمات الی النور. اچھا، یہ ولی کی تشریح ہو گئی ہے. اب ملا عمر جو ہے، جو کہہ رہے ہیں اوریہ مقبول جان کہ وہی وہ ولی اللہ ہے، یا کوئی اور اینکر پاکستان کے مختلف چینلز پر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی ملا عمر جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے، ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ قرآن کی روشنی میں ثابت کر دیں. قرآن کی روشنی میں ثابت کر دیں کہ بھئی وہ کیسے آپ نے اس کو ولی بنایا. اچھا، ان کی نظر میں وہ ولی کیسے ہے؟ اس نے ٹکر لے لی امریکہ سے، امریکہ اپنی فوج لے آیا، اس کو شکست نہیں دے سکا، اس لیے وہ ولی ہے. وہ جھکا نہیں امریکہ کے آگے. یہ ہے ان کا استدلال. لیکن یہ قرآن کا استدلال نہیں ہے. قرآن کی تعلیم جو کہتی ہے ولایت کے لیے وہ یہ ہے، سب سے پہلے ولایت کا سوچنا بھی مت، پہلے مومن بن، اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے کہ مومنوں میں سے تیرا چناؤ کرے. جب وہ مومنوں سے چناؤ کرے گا، یخرجہم من الظلمات، جو تیری ظلمت کا جو یہ جسم ہے نا، جو گوشت سے، خون سے بنا ہوا ہے، یہ ظلمت ہی ہے نا، اس کے اندر سے تیری روحوں کو نکالے گا. یخرجہم، اندر سے خارج کرے گا تیرے، من الظلمات الی النور، نور کی طرف بھیجے گا، نوری عالم کی طرف بھیجے گا، عالم ملکوت کی طرف، عالم جبروت کی طرف، عالم وحدت کی طرف، عالم احدیت کی طرف بھیجے گا. یہ ولایت کے نشان ہے. Bringing light, love, and peace in your life.